کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ مل کر پڑھیے، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج لانڈی مجید کالونی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک اجتماع عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ و اہل بیت اہل سنہ نے اس کو منعقد کیا۔ اللہ رب العالمین تمام بزرگوں کو اور اس بزم کے تمام کارکنان کو، ان کی سرپرستی فرمانے والے تمام علماء کاملین کو، اور تمام تاجر حضرات اور تمام نوجوانوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا اس ذکر خیر کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مبارک مہینہ جس میں میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں اور اس کائنات میں آپ کی تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی۔ میلاد کا معنی پیدائش کے دن کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم انگلش میں لکھتے ہیں ڈیٹ آف برتھ، تو عربی میں لکھتے ہیں تاریخ میلاد، اور جس بندے کی ہو تو تاریخ میلادی ہی۔ تو میلاد پیدائش کے دن کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم اسے ذکر کا عنوان دیتے ہیں، ذکر کا سبجیکٹ دیکھتے ہیں، ذکر کا موضوع بناتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جو اللہ نے اپنے محبوب کو کرامت و عظمت عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں، قرآن کریم کی آیات میں، صحیح احادیث میں اور صحابہ اکرام کے عمل میں موجود ہے۔ ان اذکار کے ذکر کو، ان اذکار کو بیان کرنے کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ یہ سمپل معنی سمجھ لیجیے۔ اب جو اس کو بدعت کہتا ہے وہ خود اس کے پیچھے پڑا رہا ہے، اگر یہ بدعت ہے تو پھر ہم کیا ہوتا ہے؟ تو لہذا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اس کا یہ ہے کہ ایک تو اس کی سادہ تعریف جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے دین سے محبت جب ہوگی جب اللہ رسول سے محبت ہوگی۔ جس سے اللہ رسول سے محبت ہوگی وہ یقیناً دین کی طرف آئے گا، اللہ کی راہ کی طرف آئے گا۔ اگر وہ عمل میں کمزور بھی رہا تب بھی یہ محبت اس کو بخشوا دے گی۔ چاہیے تو یہی کہ جب حضور سے محبت کا وہ دعوے دار ہے تو وہ تمام عبادات کو ان کے وقتوں پر ادا کرے، حرام کام کو مکمل چھوڑے، اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں لوگوں سے متعلق، اللہ سے متعلق، اس کو انجام دے۔ تقاضا تو یہی ہے، چاہیے یہی کہ جب حضور سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ کام کرے، لیکن اگر وہ تمام کام انجام نہ بھی دے پایا، گناہگار ہے، لیکن پھر بھی اس محبت کے اجر اور اس کا انعام اس کو حاصل ہوگا۔ لہذا ایک منفی بات ہمارے ماحول کے اندر کی جاتی ہے، میلاد کر رہے ہو، نمازیں پڑھی تم نے، حضور کا ذکر کرو، نمازیں پڑھی تم نے۔ اور میں نے کہا بھائی حضور کا ذکر کر رہا ہے تو چاہیے کہ وہ عبادت گزار بنے، لیکن اگر وہ عبادت گزار نہیں بن رہا تو وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن وہ کام تو اچھا کر رہا ہے نا جو اس نے کیا ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہٰذا ایک ہے حضور کی ذات مبارک اور ایک حضور کی تعلیم مبارک۔ ذات سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ حضور کی تعلیم پر عمل کیا جائے، لیکن اس میں اگر کوئی کمزوری اس سے رہ جائے تو یہ تعلق اس کی مغفرت کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے حضور نے اس بندے سے کہا تھا کہ انت ما من احببت، یا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا تھا، کیونکہ محبت خود ایک عمل ہے، محبت خود ایک عمل ہے۔ پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات بے عملی کے لیے نہیں کی جا رہی معاذ اللہ، وہ آدمی برا ہے کہ جو حضور کی محبت کا دعویٰ کرے اور فرائض پر عمل نہ کرے، غلط بات ہے، اس کی مذمت ہے۔
لیکن یہ کہنا کہ بڑے آئے حضور کی بات، نماز تو تم نے پڑھی نہیں، فلاں کام نہیں کیا، تو میں نے کہا وہ کام غلط کیا، لیکن جو کام اچھا کیا اس کو اس غلط کام سے جاہل ملا کیوں جوڑ رہا ہے؟ وہ کام تو اچھا ہی کیا نا اس نے جو پہلے کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ملا کے اور سازش کون کر رہا ہوتا ہے؟ جو منہ پر داڑھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیونکہ میں آپ کا مزاج دیکھوں گا پھر میں بات کروں گا آپ سے۔ تو میلاد کا سمپل معنی ہے حضور کی عظمتیں جو قرآن میں بیان ہوئی اس کو بیان کرنا۔ اب حضور کی شان کو میلاد کے ٹائٹل سے بیان کریں، ختم نبوت کانفرنس کے نام سے بیان کریں، معجزات رسول کے نام سے بیان کریں، شان مصطفیٰ کے نام سے بیان کریں، عظمت مصطفیٰ کے نام سے بیان کریں، عنوان کچھ بھی دیں آپ، یہ ہے حضور کی عظمت۔ تو حضور کی عظمت کو آپ بیان کر رہے ہیں، وہ کہے گا جی میلاد کا ٹائٹل کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا بھئی عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا ٹائٹل کہاں سے آیا؟ ختم نبوت کانفرنس کا ٹائٹل کہاں سے آیا؟ تو بھائی ٹائٹل سارے مبارک ہیں، بات تو حضور کی شان کی ہے نا، اس کو میلاد کہیے، عظمت کہیے، سیرت کہیے، شان کہیے۔ توجہ آپ کی، اس لیے ہمارے محدثین نے دیکھو کہتے صحابہ نے کیا تھا، میں نے کہا صحابہ سب کچھ کرتے تھے، ٹائٹل نہیں دیتے تھے کہ صحابہ نے کوئی صحابہ کانفرنس کی تھی؟ تو آپ کہیں گے جی وہ بیان تو کرتے تھے نا، نہیں میں نے کہا نام دیتے تھے، کہے گا نام تو بعد میں دیا گیا، نام سے کیا ہوتا؟ تو میں نے کہا یہی میں کہہ رہا ہوں، صحابہ حضور کی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے، اب اگر نام کوئی اپنے پسند، اپنے عرف، اپنے زمانے کے اعتبار سے دے دے تو نام کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کام دیکھنا کتنا پیارا ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی تو سنی، کہہ سبحان اللہ۔ ہم کسی کو تپانے جلانے کی بات نہیں کر رہے، ایک حق کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ حضور کا ذکر ہے، حضور سب کے نبی ہیں، لہذا اس ذکر کو نہ روک میرے بھائی، نہ روکو۔ تو صحابہ کے لیے سب کو جمع کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ تو جتنا جذبہ تو ادھر دکھاتا ہے تو حضور کے بغیر تو کوئی صحابی نہیں ہے۔ توجہ ہے، جو حضور سے جڑے گا وہی صحابی ہوگا نا میرے بزرگوں۔ توجہ ہے آپ کی، سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ دیکھو نہیں سمجھو گے تو پھر میں سادی سی بات کر کے نکل جاؤں گا اور چلا جاؤں گا، آپ اگر ذہن پر توجہ نہیں دیں گے تو میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو جاہل آدمی خواہ تیر آپ کو مارتا ہے، اس سے ہم کرنا چاہتے ہیں میرے دوست، میرے بھائی، تو بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، کیوں میلاد کے خلاف سازش کرتا ہے؟ تو نہیں کرتا چراغا نہ کر، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو کر لیتا ہے تو وہاں کیوں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے؟ توجہ آپ کی، میں تو بیلنس بات کر رہا ہوں نا، جوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی دیکھو کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے چراغا نہیں کیا، صرف ادھر چراغا ہے، تو کوئی جاہل ہوگا وہ کہے گا، کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے یہ بے ادب ہے؟ وہ بھائی پیسے نہیں تھے، ٹائم نہیں تھا، نہیں کیا بس، تو کوئی کرنا ضروری بھی نہیں تھا، لیکن جس نے اگر محبت میں کر لیا تو یہ بٹن جیسی آنکھیں کیوں نکالی تم نے؟ نہیں سمجھ رہے آپ میری بات، ہم اتفاق کی بات کر رہے ہیں۔ او بھائی کرنا ضروری نہیں تھا، حضور پر ایمان ہی ضروری ہے، حضور پر ایمان ہی ضروری ہے، حضور سے محبت ہی ضروری ہے، نماز ہی ضروری ہے، اس قسم کا اجتماع ضروری نہیں ہے۔ تو جو نہیں کرتا اس پر عتاب اور سختی نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی اظہار محبت کے لیے کر دے تو اس کو اجر ضرور ملے گا۔ اجر بولیے، اجر ضرور ملے گا۔ لہذا انگوٹھا چومنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چوم لیتا ہے تو اسے چلتا کیوں ہے؟ تو وہ نبی کے نام کو چوم رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے سرکاری کریم کا نام لیا، 2 دفعہ حضور کا نام آیا، ہم نے انگوٹھا چوما، کئی لوگوں نے نہیں چوما، حالانکہ آپ سب میلاد ماننے والے ہیں، کتنا کھل کے اہل سنت کا مسلک بیان کریں۔ میں کہتا ہوں اس میں علامہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، 2 بزرگ بیٹھے، بلکہ اسٹیج پہ 4 لوگوں نے نہیں چوما۔ تو چومنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چوم لے تو اس پر اعتراض کیوں کرتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھیے۔ اگر کوئی حضور کی محبت میں چوم لے، اس کی نیت اگر حضور کی محبت کی تو اجر پائے گا، اور جس نے نہیں چوما اس کی نیت کوئی توہین کی نہیں تھی، بس نہیں چوما، کیونکہ شریعت کا مطالبہ ایسا تھوڑی تھا کہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسا مطالبہ نہیں تھا، بس اظہار محبت تھا، ایک ایکٹیویٹی تھی، جو کرنا چاہے کرے، جو نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ تو جو نہ کرنا چاہے اس پر کوئی اعتراض نہیں، تو جو کر لیتا ہے تو اس پر کیوں تو مناظرے کرتا ہے؟
بات سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نہ صرف سولوشن کی محلوں میں بات، یہ میرے بھائیو لڑنے کی بات ہے. پورے اسلام پر حملہ کر دیا کافر نے، اور تم ابھی تک عزت میں جھوٹے ہوئے ہو. او بھائی اس وقت سہارا ہی صرف حضور کی تعلق کا ہے. اور میلاد کیا سکھاتا ہے؟ میلاد سے اٹھنے کے بعد بندے گالیاں دیتے ہیں یا حضور کی تعریفیں کرتے ہیں؟ بولو. ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہوتے ہیں یا نوجوان گانا چھوڑ کر نعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو کام تو اچھا ہو رہا ہے نا ملا جی، تو 3 دن لے جا کر تو جو کر رہا ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں اگر کر لیا تو اس کو کیوں منع کر رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ادھر بھی تباہی کی بات نہیں کر رہا، ایک کہہ رہا ہوں کہ اتنا فساد، بدعقیدگی کا فساد، روافض گھس پڑے ہیں. ملک کے قوانین کو قادیانیت کے حوالے کیا جا رہا ہے. پورے دنیا سے پاکستان کو اسپنج کی طرح دبایا جا رہا ہے، اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. تو جب ایک ڈاکٹر کے پاس مریض لا علاج ہو جائے کہ اب وہ بچ نہ پائے، تو ڈاکٹر کے پاس ایک ہی امید ہوتی ہے کہ اس کو وینٹ پہ ڈال کر اس کو آکسیجن دیتا ہے کہ شاید اس کی زندگی واپس آ جائے. تو اس امت کا ایک سہارا ہی حضور ہے. اگر یہ فضول کام گانے بجانے کو چھوڑ کر حضور کی شان کو سننے آ گیا تو گز بھر کی ڈالی رکھ کر ان سے بولتا ہے صحابہ نے کیا تھا، اہل بیت نے کیا تھا. یہ سوال یہاں بنتا ہے؟ نہیں بنتا. سمجھ رہے میری بات؟ اور سبحان اللہ. اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر راضی موقع، ہر بندے نے جو مسلمان تھا اس نے صحابہ کی عظمت پر بیان کیا. ابھی بیان ہوا تو اب یہ صحابہ کی عظمت پڑھ رہا تھا، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا. لیکن یہی اگر میلاد کی بات کرے گا تو فتویٰ لگ جائے گا. اس کا مطلب تو نے اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو چاہا ہے. ان بندوں کا کام ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں صحابی اپنی عظمت میں کچھ نہیں ہے، وہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے. بولو سبحان اللہ. ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لڑانے کے لیے جوڑ کے رہو، حضور کے ذکر کو نہ بانٹو. توجہ ہے آپ کی؟ جیسے میں نے چراغے کی بات سمپل آپ کے سامنے کر دی ہے. آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں. دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ لوگوں نے غلط باتیں کی. خدا اس فتنے سے ہمیں بچائے. علماء نے موٹی موٹی کتابیں ان کی شان میں لکھی، صحابہ کی عظمتوں میں کتابیں لکھی نا. آپ دیکھیے میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، ساری حدیثیں ان کی شان میں صحیح نہیں تھی، کچھ صحیح تھی، باقی روایتوں پر کلام تھا. لیکن رات بھر ان کا بھی مفتی اور ہمارا بھی مفتی بیٹھ کر تحقیق کر کے اس راوی کے لیے پوری تحقیق کے پوری درستگی کا پہلو آ جائے اور اس کمال کو اٹھائیں. میں نے کہا جتنی محنت تو نے ایک صحابی کی عزت کو بچانے کے لیے کی کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا اگر اتنی محنت تو انگوٹھا چومنے والے مسئلے پر کر لیتا تو مسئلہ ہی صاف ہو جاتا. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ ہم صحابہ کے غلام ہیں، لیکن حضور کی وجہ سے میرے امام اہل سنت مجدد ملت حاضرہ مؤید ملت قاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے المعتقد المستند میں کیا جملہ لکھا ہے؟ فرمائے سنو کسی سے بھی اگر ہمارا تعلق ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے. فرمائے لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولیس حب اہل بیتہ لانفسہم بل حبهم جمیعا بنصرت رسول اللہ. فرمایا صحابہ سے محبت ہمیں ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، اہل بیت سے محبت انہیں ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی وجہ حضور کی ذات ہے. اب خود سوچ لیں کہ جو ان کے لیے جائز تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ابو بکر چمکے رسول اللہ کی وجہ سے، عمر چمکے، عثمان چمکے، علی چمکے، حسن و حسین چمکے، قبل فتح بعد فتح تمام صحابہ چمکے حضور کی وجہ سے. تو جس نے چمکایا ان کا تو جھنڈا لگایا، جو چمکے ان کا تو جھنڈا لگایا، لیکن جو چمکایا ہے ان کے جھنڈے پر اعتراض کر رہا ہے تو یہ مسئلہ شریعت کا نہیں، تجھے اسپتال لے جانا پڑے گا، یہ دماغ کا مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟
بات سمجھنا ہے جی. ایک بیلنس بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے. صحابہ کو ابھی کسی نے سوال کیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو صحابہ کے رسول اللہ نے کیا صحابہ نے کیا تو آگے سے یہ کیسے سوال کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ سوال غلاموں پر بنے تو ناراض ہوتا ہے اور یہ سرکار کی بارگاہ میں کرتا ہے. توجہ یہ تو کرنا میرے دوستوں بزرگوں ضروری تھا. آگے چلتے ہیں. اتنا سمجھ لیا آپ نے. یہ چڑھانے کے لیے نہیں کہا, وہ بھی اگر بیٹھا ہے تو چڑھ نہیں میرے دوست. جو طریقے سے اس وقت حملہ ہے دین کے اوپر, ایک ہی چیز حضور کا سہارا ہے اور حضور کی وجہ سے صحابہ کا سہارا ہے, اہل بیت کا سہارا ہے. توجہ ہے, جلوس میں نہیں آتا نا, لیکن اگر کوئی جوان اپنی عظمت اور اپنی محبت کو کندن بنا کر اور رسول اللہ کے عشق کے لیے واک کرتا ہے اور اس کا پسینہ گرتا ہے, عشق جاگتا ہے, تو اس سے بڑی اچھی بات کیا ہوگی؟ کیوں اس کا راستہ روکتا؟ تیرا مولوی صاحب آ جائے تو لانڈی کے سارے دروازے پر صبح سے کھڑے, مرنا آئیں گے مرنا ایئرپورٹ میں. ابے ایئرپورٹ ادھر ہوگا, ادھر کر ادھر وہ ایئرپورٹ ہے ادھر سے. اس کی محبت میں کھڑا ہے تو کہتے ہیں واہ کتنے دین سے محبت ہے. دیکھو علماء کے ادب میں یہ کھڑا ہوا ہے کتنا دین سے محبت کر رہا ہے. تو علماء کیا ہیں؟ حضور کی نالین کا صدقہ ہے. اگر وہ حضور کے نام پر نکل گیا تو اتنی زبان دیری نکلتی ہے. کیوں نکلتی ہے میرے دوست؟ اپنا علاج کا. یہ تو سب جملے اس لیے لیے جو سدھرتا نہیں اس کے لیے, اور جو سدھرنے والا ہے اس سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں اختلافی نہیں ہے. یہ چیزیں اختلافی بولو اختلافی. محدثین نے ہمیشہ, اب سیرت کا نام کیوں نہیں رکھتے آپ؟ تو اگر یہاں سے چلو کہ اس سے کوئی بولے تو میلاد کا نام کیوں نہیں رکھتا؟ کہا تو ہم تو جناب سیرت کے جلسے کرتے ہیں. تو کہیں پوچھے کہ حضور نے کیے تھے سیرت کے جلسے؟ صحابہ نے وہ کیے تھے جلسے, اہل بیت نے کیے تھے؟ تو کہنے کا جی ذکر تو حضور کا ہے نا. تو میں نے کہا سیرت کی بجائے اگر کوئی میلاد کا نام لے کر یہی کام کرے تو پھر اس پر اعتراض کیوں کرتا ہے؟ نہیں سمجھا. سیرت کہتے ہیں بائیوگرافی کو. کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی سیرت, انسان کی زندگی. تو زندگی کیا ڈائریکٹ 30 سال سے شروع ہوتی ہے, پیدائش سے شروع ہوتی ہے؟ یعنی اگر آپ کسی کی بائیوگرافی پڑھیں, اس کی حالات زندگی پڑھیں, تو پہلے صفحے پہ لکھا ہوگا ان کی عمر 30 سال تھی تاجر تھے. وہ کہے گا بھائی تو 30 سال ایک دم تو نہیں ہوگا نا, پہلے تو پیدا ہوا ہوگا, پہلے ان کا اس کا خاندان ہوگا, وہ لکھو. بچپن کیسا گزرا ہوگا لکھو. توجہ ہے. اس لیے نبی پاک کی سیرت کے 2 حصے ہیں. ایک حضور کا خاندان کیسا تھا, ایک حضور کی پیدائش کے وقت کیا معاملات تھے, حضور کا بچپن کیسے گزرا, سرکار کے امی ابو کیسے تھے. پھر ایک وہ مرحلہ آگے آتا ہے کہ سرکار نے سلطانی کیسے دکھائی. تو وہ چیز ہے سیرت, اور یہ پہلا باب ہے میلاد. تو میلاد کہیں یا سیرت کہیں, حرج کیا ہے؟ ہمیں تو سیرت لکھنے میں کوئی تکلیف نہیں, تجھے تکلیف ہے میلاد لکھنے میں. اب کیوں ہے نہیں سمجھا؟ توجہ ہے. اور سن لیجئے, سیرت کو اپنایا جاتا ہے اور میلاد کو منایا جاتا ہے. سیرت کو تعلیم ہے نا, اپنایا جاتا ہے اور میلاد کو منایا جاتا ہے. توجہ ہے. وہ کسی کا بھی لیڈر ہو, وہ جو کہے گا تو اس کی بات پر عمل ہوگا, لیکن جس دن اس کے خاندان کا ذکر آ جائے, اس کے ماں باپ کا ذکر آ جائے, تو باقاعدہ مولوی صاحب مسجد میں کہیں گے اس کے ابا فلانے تھے, اس کے ابا ہوں گے. میں نے کہا یہی تو بتا رہے ہیں کہ سیرت بعد میں ہے, میلاد پہلے ہے. حضور وہ ہیں کہ جن کی صرف 40 سالہ زندگی کے بعد کی چیزیں شاک کی نہیں ہے, بلکہ وہ جب نور بنائے گئے اور آدم و حوا میں منتقل ہوتے 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 عبداللہ اور آمنہ میں آئے اور وہاں سے چلتے رہے, قیامت تک ان کی شان ختم نہیں ہوتی. تو لہذا میلاد کہو, عظمت کہو, شان کہو, سیرت کہو, بھائی ذکر حضور کا ہے, جو بھی کہو حضور کا ذکر. مجھے بتاؤ اس سے بڑا کوئی سلوشن ہو سکتا ہے میرے دوست؟ لہذا میں اس پر اور بات نہیں کرتا, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کی. ایک جملہ میں مزید عرض کرتا ہوں. پہلے میں نے کہہ دیا یہ مناظرے مباحثے کے لیے نہیں ہے, سمجھانے والے دوست کو سمجھانا ہے کہ کیونکہ بہت برے حالات چل رہے ہیں اسلام پر, تو خدا را نکل کر ایک امت بنے.
حضور کے دین کے تحفظ کے لیے توجہ ہے. اور جو نہیں سمجھنا چاہتا اس شریر سے دور ہو جائے، جو ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے اس شریر سے بولیے دور ہو جائے. اب دیکھیے چھوٹا سے سوال، ایک بیٹا اشارہ نہیں توجہ سے بیٹھ، حضور کا ذکر ہوتا ہے، غور کریں. ہمارے مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہے، 7 پیریڈ ہوتے ہیں. کتنے جی؟ توجہ ہے. اب یہ 7 پیریڈ ہوتے ہیں اور 8 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے. ہوتی تو دین ہی کی ہے نا، یہ کچھ اور پڑھائی ہو رہی ہے. بھائی صبح 7 بجے سے پیریڈ لگتا ہے 12 ساڑھے 12 بجے تک. غور کر رہے ہو؟ یہ 8 گھنٹہ یا 5 گھنٹہ یا 6 گھنٹہ جو پڑھایا جاتا ہے یہ سارا دین ہے نا. لیکن اس دین کو پہچاننے کے لیے 40 منٹ کے نام الگ ہوتے ہیں. یہ صرف ہے، یہ نو ہے، یہ تفسیر ہے، یہ حدیث ہے. اس کو جمع کرو گے تو دین ہے. لیکن دین کو سمجھنے کے لیے اس کے عنوان الگ الگ رکھے جاتے ہیں. تو ہے تو یہ شان مصطفیٰ، اس کو سیرت مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، میلاد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، عظمت مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، تاکہ مختلف اینگل سے سبجیکٹ جب خاص ہو جائے گا تو وہی ٹاپک ذکر ہوگا. تو اب آپ دیکھیں بات 8 گھنٹہ آپ مدرسہ پڑھتے ہیں، پڑھتے پورا دین ہے، لیکن دین کو مختلف اینگل سے اینالائز کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کبھی آپ صرف کا عنوان مانتے تو صرف حروف کی بحث پڑھتے ہیں، کبھی آپ نحو کا عنوان مانتے تو صرف اعراب کی بحث پڑھتے ہیں، تفسیر کا اعراب مانتے ہیں تو صرف آپ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، اصول پر آ جاتے ہیں تو پھر فقہ کی بنیاد پڑھتے ہیں، فقہ کو آ جاتے ہیں تو مسائل پڑھتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں تو سارے دین ہے. عنوان الگ الگ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہر ٹاپک سے اس کو دیکھا جائے. تو سیرت کا عنوان بھی ٹھیک ہے اور میلاد کا عنوان بھی ٹھیک ہے. سیرت سے حضور کے فرمان کو سمجھیں گے، میلاد کے عنوان سے حضور کی آمد کو سمجھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. میں تو حیران ہوں اس کو بدعت کہنے والے کو، کس ظلم کے ساتھ اس مسئلے کو نپٹا دیا جاتا ہے. پھر ایک نیا طریقہ نہیں، نفس میلاد تو جائز ہے. یہ ہیت قضائیہ اب ذرا منطق کی گاڑی کرتا ہے. یہ جو موجودہ اسٹائل ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، بغض سے. جب بغض ہو جائے نا تو ایک سوراخ بند کرو تو دوسرا کھلتا ہے، اور دوسرا بند کرو تو تیسرا کھلتا ہے. اور عشق ہو جائے نا، عشق ہو جائے تو عشق پتہ ہے کیا سکھاتا ہے؟ اکبر بادشاہ نے بربل سے کہا، اور کوئی بابی سن رہا ہے تو سنیے، میری دلیل نہیں، بچوں کو سمجھا رہا ہوں صرف میں، سنیے میری بات. بربل سے اکبر بادشاہ نے کہا جا دنیا کا سب سے گورا چٹا خوبصورت بچہ لیا. بربل گھومتا رہا. ایک ہفتے کے بعد آیا، وہ ایک ایسے بچے کو لایا جس کی ناک بھی بہ رہی تھی، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، چہرہ بھی کوئی حسین نہیں تھا. اکبر بولا یہ کیا چیز لے آیا؟ اس نے کہا یہ چیز نہیں ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ خوبصورت بچہ ہے؟ کہا اس لیے کہ میرا بیٹا ہے. اب دیکھو جب اپنا سمجھا تو ناک بہنا بھی برا نہیں لگا. تو بس جو ہے اپنا سمجھا تو میلے کپڑے بھی اچھے لگے. جب اپنا سمجھا تو ننگا پاؤں ہونا بھی اچھا لگا. اپنا سمجھا تو پاؤں کی مٹی بھی اچھی لگی. تو میں نے کہا مولوی صاحب حضور تو بے عیب ہے، مسئلہ مناظرے کا نہیں ہے، مسئلہ بغض کا محبت کا ہے. محبت ہو جائے تو سب اچھا لگتا ہے، نہ ہو تو وہ کہتے اس لیے ہوا میں تو ٹیڑھا ٹیڑھا ہو رہا تھا. میں نے ایک آپ کو مثال دی محبت کی، توجہ ہے آپ کی. دیکھو محبت تھا، اپنے بچے سے بندے کو پیار ہوتا ہے نا تو وہ گندا پھندا بھی ہے تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ محبت جو ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ حبک شیء یعمی ویصم، بندے کی محبت محبوب کے عیب کو دیکھنے میں اس بندے کو اندھا کر دیتی ہے. جب آپ کو کسی کے عیب نظر نہ آئے، کمالی نظر آئے، اور آپ اس کے عیب اور برائی کو سننے سے بہرے اور اس کے عیب کو دیکھنے میں اندھے ہو جائے نا تو کہے گا تجھے پیار ہو گیا اس لیے تجھ سے یادائیں ظاہر ہو رہی ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ اور بغض کی مثال کیا ہے؟ ایک عورت تھی، اس کی اپنے شوہر سے جمتی نہیں تھی، اور شوہر تھے اللہ والے. توجہ ہے آپ کی؟ آنکھ کھول کے سونا نہیں، ذرا سر ہلانا. تو اس کے جو شوہر تھے وہ بڑے اللہ والے تھے. تو ایک دن ان کی بیوی جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھی ہوئی ہیں
جناب جو ہے وہ کھڑکی کے ساتھ، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک بندہ واقعی میں وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، سیدھا جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ وہ بڑی اس سے متاثر ہوئی کہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، دیکھو یہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ جب اس کا میاں گھر میں آیا تو کہنے لگے تم ایسی بس پھرتے پھراتے رہتے ہو، میں نے دیکھو تو مسلح سے نہیں اٹھتے، میں نے ایک بندہ دیکھا ہوا میں اڑ رہا تھا، کہا وہ میں تھا۔ کہنے لگے قسم کھاؤ، کہا میں تو روزانہ اڑتا ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا اس لیے اوپر جا کے تھوڑے ٹیڑے ٹیڑے ہو رہے تھے، کیونکہ اس کو بغض تھا، ہنسنا بھی اور بات سمجھنا بھی، یہ مسئلہ کتابوں کا نہیں ہے، اس نے یہ بغض لگ گیا تھا تو اس کو اچھائی بھی بری لگ رہی ہے۔ توجہ ہے، پوری زندگی مدرسے میں نور انوار پڑھائے گا، پوری زندگی اپنے مدرسے میں توضیح تلویح پڑھائے گا، بڈھا ہو جائے گا، پوری زندگی اپنے مدرسے میں اصول شاشی پڑھائے گا کہ عرف احناف کے نزدیک حجت ہے، عرف احناف کے نزدیک حجت ہے۔ تو میں نے کہا چراغا ہمارے عرف میں تعظیم ہے، تو اس تعبیر سے حضور کی عظمت کے استحباب ثابت نہیں ہوتا، علمیہ نہیں استعمال کرے گا۔ آئیے چلو آگے چلتے ہیں میرے دوست بزرگوں۔ تو میلاد النبی نام ہے حضور کی عظمت و شان کا، بولو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ مل کر کہو تو ایک بات اور کر کے پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ میلاد کس کا نام ہے؟ حضور کی شانوں کا نام ہے، اور میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ذکروں کا نام ہے۔ بیٹا پیچھے چلے جاؤ، ناخوانی کے ساتھ آداب بھی سمجھاتا ہوں، پیچھے جا کے بیٹھو۔ توجہ ہے آپ کی، غور کرنا میری سے بات آپ سے۔ مجلس کے آداب سیکھا کرو کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، اور کلام اس لیے نہیں پڑھا کرو کہ لوگ تمہیں ذرا ڈھیلا ڈالا اور ہلتا جلتا سمجھے، کلام پڑھا کرو حضور کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ وہ ذکر کی ہیبت بھی بندے کے اوپر ہو۔ ہمارے وہاں سارا زور لگتا ہے کہ میری آواز کتنی اچھی ہے، چوڑی دار پاجامہ، میں نے کہا ہجڑیوں کی طرح کپڑے نہیں پہنتے، مردوں کی طرح کپڑے پہنتے، اتنے زرق برق اور یہ تنگ کپڑے۔ تو میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ توجہ، ثنا خانوں میں بھی ایک عادت آ گئی ہجڑی بننے کی۔ اور بھائی تمہاری آوازیں صحیح ہے، گھر کے دوپٹے کی پگڑیاں باندھ کر آئے، بھائی سیدھی پگڑی باندھو جو مرد باندھتے ہیں، چمکیلے کپڑے پہنے ہو، بھائی عام لوگ مسلمانوں کی طرح رہو، عام لوگوں کی طرح رہو، اچھا رہے گا، ہلکے پھلکے رہو گے، انکساری رہے گی۔ تو یہ ماحول بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں فتنے بہت ہیں۔ ابھی کلام پڑھے گا بھاگ جائے گا، کلام پڑھے گا بھاگ جائے گا، کا ذکر کہ کس عظیم خاندان میں حضور آئے۔ دوسرا قرآن کی آیات جو حضور کی شان و عظمت میں اتری اس کا ذکر، اور تیسرا ذکر جو حضور کی پیدائش کے وقت عجائبات اور کرامات کا ذکر ہوا، اس کا ذکر، اس مجموعہ ذکر کو کہا جاتا ہے محفل میلاد۔ کہا جاتا ہے محفل میلاد۔ سمجھ آ گیا لڑکی والوں کیا کہا جاتا ہے؟ میں ایک ملک میں گیا تو وہاں میری تقریر تھی، عنوان اور موضوع بھی بینر بن گئے تھے محفل میلاد کے نام سے۔ یہ بات کہہ کے فوراً مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ تیرے دماغ میں اتر جائے، تاکہ کل تو چائے کی دکان پہ کارخانے پر جم کر بات کر سکے کہ میلاد ہوتا کیا ہے۔ اب میلاد سمجھ گیا، میلاد 3 ذکروں کا مجموعہ۔ ایک میلاد مختصر حضور کی شان کا بیان، حضور کی شان و عظمت کا بیان قرآن کی کسی آیت کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ کسی کا جبر نہیں، کوئی مسلمان پڑھے، کوئی بھی مسلمان پڑھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ایک ملک کے اندر گیا، میلاد کا معنی سمجھ گئے آپ؟ میلاد کا معنی سمجھ، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور میری نشانیوں پر ایمان رکھیں گے، لیکن موسیٰ لکھ دوں گا یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے، لیکن خاص شرط یہ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہم عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ان کو چاہیے کہ پھر جو میرا نبی آ رہا ہے، آخری جو نبی ہے، جو امی ہے اور جو رسول ہے، جن کو یہ تورات اور انجیل میں اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، جو نیکی کا حکم دینے والا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے بچانے والا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو پاک چیزوں کو حلال کرنے والا ہے اور جو ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والا ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر سے بوجھوں کو اتار کر ان کی گردنوں کو سختی کے قانون سے چھڑانے والا ہے۔ ان کو کہہ
اس نبی کی پیروی کے لیے تیار ہو جا اور غلام مصطفیٰ ہونے کا اعلان کر دے، دنیا کی بھی بھلائی لکھ دوں گا، آخرت کی بھلائی۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ قرآن قرآن سمجھ گئے آپ؟ اور یہ ایک آیت ہے میرے بھائیوں، آیت نمبر 157، ایک آیت میں حضور کی 9 شان اللہ نے خود بیان کی اور حضرت موسیٰ کی امت کو پابند کیا کہ بخشوں گا اس کو جو غلام رسول بنے گا۔ اب بخشش مانگ رہے اللہ کی، بخشنا اللہ کو، آنا چاہ رہے اللہ کی طرف، اور اللہ کہہ رہا میری طرف تو آنا چاہ رہے ہو لیکن میری طرف آؤ گے قبول جب کروں گا جب مصطفیٰ کی طرف آؤ گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اس قرآن کی آیت کو گھر جا کر پڑھنا، آیت نمبر 156 اور 157 اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پھر اس شان والے نبی کے ساتھ وہ ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی عزت کرے، وَنَصَرُوهُ، اور میرے مصطفیٰ کے مشن کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر جو قرآن اپنے محبوب پر اتاروں گا اس کی وہ اتباع کرے، اولئک هم المفلحون، میری جناب سے کامیاب وہ ہوں گے جو اس شانوں والے میرے حبیب جس کو میں نے یہ شان عطا فرمائی ہے، جب تک تیری امت اس کی غلامی نہیں کرے گی میں نہ ان کو بخشوں گا نہ دنیا آخرت ان کی بھلائی کروں گا۔ تو اب لیکن وہ آتے ہیں خدا کی طرف، اور حضرت موسیٰ نے ان سے مانگا، ان کے لیے مانگا کیا تھا؟ اللہ سے کیا مانگا تھا؟ یا اللہ تو لکھ دے ان کے لیے بھلائی، وہ تیری طرف آنا چاہتے، اِنَّ ہُدْنَا إِلَيْكَ، اِنَّ ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف رجوع لا رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا میری طرف راستہ وہی آتا ہے جو مصطفیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ خدا سن، موسیٰ کہہ دے اپنی امت کو کہ اِنَّ ہُدْنَا إِلَيْكَ، جو میرے سامنے آ کر میرا ہونا چاہتا ہے تو میرا اللہ اللہ کہنے سے وہ میرا نہیں ہوگا، اس کو کہے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال، میں خود اس کو اپنا بنا دوں۔ یہ ہے محفل ملاد، بولو یہ ہے محفل ملاد، بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، قرآن ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی مولانا قرآن ہے، لیکن الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ بھی قرآن ہے۔ توجہ ہے آپ کی، یہ شان، یہ اعتبار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور بات تو یہاں سمیٹتے میرے دوستو، یوں تو صحیح احادیث بھری پڑی ہے، حضور نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن هذا الذي كنت فيه، فرمایا یہ حضور بخاری کی حدیث ہے، میں بھیجا گیا ہوں پاک لوگوں سے پاک لوگوں کی طرف، نسل بعد نسل، یہاں تک کہ میں تمہارے سامنے آ گیا۔ انا خیرکم بیتا، جامع ترمذی، انا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا، میرے صحابہ میں خاندان میں بھی تم سے اعلیٰ ہوں اور اپنی ذات میں بھی تم سے اعلیٰ ہوں۔ اور مولوی صاحب میلاد ہوتا اور کیا ہے، یہی تو ہے۔ بولیے سمجھ رہے آپ؟ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، بات تو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے حضور نے فرمایا میری ماں نے مجھ سے کہا خرج منی نور، جب میں پیدا ہوا نا تو میری ماں نے کہا کہ مجھ سے نور نکلا۔ مولوی صاحب بتا یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ میں تیرا غلام بن جاؤں گا اگر تجھے راہ کر جائے۔ جوڑ لے اپنے سارے محدثین کو اور سارے مناظرین کو، اس روایت کو ضعیف ثابت کر دو، مستدرک کے اندر موجود ہے۔ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا ام آمنہ، حضور نے کہا جب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا علیہ السلام تو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ بنانا میرا کام تھا، اب اس قوم کو بچانے کے لیے ایک رسول بھیج جو ان کو پاک کرے۔ حضور نے فرمایا وہ میں ہوں۔ آخر تک حضور کا غلام کہے سبحان ابراہیم، میں ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر مانگا تھا کہ یا اللہ میں نے گھر بنا دیا، اس کو آباد کرنے والا رسول لے آ۔ آخر تک ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ انا دعوت ابراہیم وانا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی وہ بشارت ہوں جو اس نے ساری امت کے سامنے کھڑے کر اپنے غلاموں کو کہا تھا مبشرا برسول یأتی اسمہ من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں میری امت سنو میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔
بولنا سبحان اللہ۔ آقا کہتے ہیں میرا نام آسمانوں پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور آج بھی عہد نامہ قدیم تورات میں یہ آیت کے حصے ملتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم استثناء باب نمبر 18 آیت نمبر 15 سے 19 تک پڑھ کے دیکھ۔ ابھی تو گوگل پر سرچ کر، بائبل و تورات کا مجموعہ انجیل مقدس لکھا ہو، اس کو ڈاؤن لوڈ کر ابھی، جس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ استثناء باب نمبر 18 آیت نمبر 15 سے 19 خود آج بھی موجود ہے اتنی تحریف کے بعد بھی کہ یہ خدا بند جو تیرا خدا ہے وہ تیرے میں سے، تیرے بھائیوں میں سے ایک رسول کو بھیجے گا اور اپنی بات اس کے منہ میں ڈالے گا اور جو ہم چاہیں گے وہ کرے گا۔ یہ اشارہ آج بھی اتنی بدلنے کے باوجود نئے عہد نامہ قدیم میں موجود ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا تھا مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ میرا مصطفیٰ وہ ہے جس کا لکھا ہوا شان یہ تورات میں پڑھتے ہیں، انجیل میں پڑھتے۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا شان والا نبی آیا تو سیدہ آمنہ کے گھر میں ہے، لیکن پہلے جتنی وحیاں آئی ہیں سب میں اس کا ذکر کیا گیا اور وہ ظاہر ہوا مکہ کے اندر۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اب اس بات کو قبول کرنے کی بجائے یہاں اللہ کیڑا نکالتا ہے، کہتا وہ تو ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے تھے۔ تو روزہ میں نے کہا یہ تو اپنے دشمن کے بارے میں بات کر رہا ہے یا اللہ کے رسول کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اس کا جواب دینے کی بجائے تجھے عوام کو ثبوت کرنا چاہیے کہ تو یہ بات کر رہا ہے، اس طرح کی شک اور گندی بات، تجھے دشمنی ہے، کوئی دشمنی ہے تجھے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تمہارا مرکز جو بنا 100 سال پہلے، تو بنا تو ایک دفعہ تھا، تو 100 سال بعد جوتے کیا رکھڑیاں کر رہے تھے۔ تو توجہ میرے دوستو، اس گندے سوال کو دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے خدا کی قسم۔ اور پھر کہتے ہمیں بیگم کہہ دیا، ہمیں بیگم کہہ دیا۔ ابے میں نے کہا صحابہ کی عظمت جب کام آتی ہے جب غلام رسول بندہ کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی میرے دوستوں بزرگوں؟ تو حضور سید عالم کا فرمان اور بات ختم ہو رہی ہے۔ دیکھو سرکار نے اپنے ماں باپ کے قصیدے پڑھے نہیں پڑھے؟ اور ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، چوکنا ہو جاؤ، بالکل سستی نہیں رکھنا، اور ایسے بیٹھو جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہو۔ پھر حدیث پڑھوں گا میں، ایسے بیٹھو جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہو۔ اور آپ سنو، میں نے بھی ٹیک نہیں لگایا، حضور سید عالم اپنے خاندان کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بزرگ ذکر۔ میرا اور آپ کے دل پر غبار چڑھا ہوا ہے، ورنہ آنکھیں اگر روشن ہونا دل کی تو یہ حد نکاح تک فرشتوں کے پر ہمارے سر کو لگ رہے ہیں۔ یہ اتنی بزرگ بات ہے۔ واللہ رسول کریم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بچہ جب پیدا نہیں ہوتا نا تو باپ کی پیٹ میں ہوتا ہے، اور باپ سے وہ ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے۔ حضور کہتے ہیں لم یزل اللہ ینقلنی من اسرار الکریمۃ اللہ اکبر الی ارحام الطیبہ۔ فرمایا اللہ نے ہمیشہ مجھے عزت والی پشتوں میں رکھا، اور وہاں سے میں بزرگ بطن اور بزرگ پیٹوں کے اندر منتقل ہوتا رہا۔ میرے خاندان میں کوئی بے نکاح نہیں تھا، سارے عظمت والے تھے، جن سے میں ہوتے 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 میرے صحابہ تمہارے سامنے آئے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ حدیثیں کب پڑھو گے؟ کہتے رمضان میں پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا روزے کے مسئلے کب بتاؤ گے؟ کہتے بقرعید میں پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا پھر کھال کے مسئلے کب بتائے گا؟ میں نے کہا پڑھ اس ٹائم پر بھی، لیکن یہ حدیثیں پڑھنے کی ہے ربیع الاول میں، کیونکہ یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ بول سبحان اللہ۔ بات 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں میرے بھائی، غور کرنا۔ میں نے روایتیں پڑھ دی، مستدرک کی بھی روایت پڑھ دی کہ جب میں پیدا ہوا تو ایک نور نکلا جس کی روشنی اتنی تھی کہ میری امی نے ملک شام، جو وہاں سے کئی 100 میل دور ہے سیریا، میری امی مکہ میں تھی، حضور کہتے ہیں، اور اس نور، اس کی روشنی اتنی تھی رات کے اندھیرے میں کہ وہ نور اتنا طاقتور تھا کہ دیواریں بھی غائب ہوگی، پہاڑ بھی غائب ہو گئے۔ او ملک شام کے محلات سیدہ آمنہ نے دیکھے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ وہ نور دیکھو، ایکس رے مشین میں تو ہاتھ ڈالتا ہے، وہ لائٹ اتنی تیز ہوتی ہے کہ تیرا گوشت غائب ہو جاتا ہے،
سرکار کے نور کی طاقت اتنی تھی کہ دیواریں تھی لیکن آئینہ بن گئی، شکل ہو گئی. اور سیدہ آمنہ نے وہاں بیٹھے بیٹھے سب سے بڑی طاقت قیصر روم کے اس محل کو دیکھ لیا. مولوی صاحب یہ ذکر احمد کا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہے. میں نے کہا بغیر چراغ لگائے پڑھ دے، بغیر جھنڈا لگائے پڑھ دے، بغیر جلوس نکالے پڑھ دے، پڑھ لے، کیونکہ یہ چیزیں ضروری نہیں، یہ ذکر اور یہ چیزیں اس کی عظمت کے اظہار کی. بولو سبحان اللہ. بات یہاں ختم ہو رہی ہے. قیامت کا دن ہے. بخاری شریف کتاب التوحید. بول سبحان اللہ. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، میرا مصطفیٰ اس امت کے گردنوں کا بوجھ اتارے گا. ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. چلو چھوڑو آگے چلو. جو تمہارے ذہن کے اعتبار سے ایک آخری بات عرض کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کا جلال ایسا ہوگا کہ کوئی اپنی پلکیں میں نہیں ہلا پائے گا. توجہ ہے؟ کوئی اپنی پلکیں میں نہیں ہلا پائے گا. حضور کہتے ہیں میں عرش کے کنارے پر سجدہ کروں گا، اللہ کا غضب رحمت کی طرف آئے گا اور اللہ سب سے پہلے مجھ سے کلام کرے گا. دیکھو اس آسمان کو جس نے رب نے بنایا نا وہ رب، اس زمین کو جس نے بنایا وہ رب، یہ گرم موسم جس کی قدرت کا شاہکار ہے، یہ ٹھنڈی ہوائیں جس کی قدرت کا شاہکار ہے. بولو سبحان اللہ. وہ ایسا جلال اس کا حساب و کتاب میں کہ کوئی ایسی پلکیں نا ایسے نیچے بھی نہیں کر سکے گا، جس کی نیچے اٹھا نہیں سکے. اتنا ڈر ہوگا. اللہ حضور کہتے ہیں میں سجدہ کروں گا اور اللہ کی بڑائی بیان کروں گا. اللہ اتنا راضی ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے. پہلا خطاب اللہ مجھ سے کرے گا اور مجھ سے کہے گا یا محمد ارفع راسک، حبیب سر کو اٹھا، سل مانگنا تو عطا سب دے دوں گا، اشفع سفارش کرنا تو شفع سب کی کر دوں گا، قل کچھ تو بول تو اسمع ساری باتیں سنو گا. بولو سبحان اللہ. تقریر ختم ہو رہی ہے. مقام مصطفیٰ دیکھنا، جھنڈا تو نے بہت نیچے باندھا ہے، چاہے تو پہاڑ کی چوٹی پر باندھ تب بھی نیچے ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا کے. تمہیں جھنڈا اس پول پر باندھا پھر بھی نیچے ہے، تو آسمان پر لے جا کر باندھے پھر بھی نیچے ہے. حضور کا مرتبہ اس سے بھی اونچا ہے. اب آپ دیکھیے جناب رسول اللہ سے اللہ کہے گا قل، قل واحد کا صیغہ، قل قلا قلو، قلو نہیں کہے گا اللہ. سب آئے، سب نبی آئے نا اپنی امت کو لے کر. تقریر ختم ہو رہی ہے. مقام مصطفیٰ دیکھو، سب نبی آئے ہیں اپنی امت کو لے کر، لیکن اللہ سب کو نہیں کہتا قلو، سب بولو بولو اپنے مسئلہ بولو. تو قل صرف محبوب تو بول. تو بتا یہ بھی واحد کا صیغہ ہے، تجھے ہی دوں گا. کیا مطلب؟ مطلب واضح ہے، سب اس کو بولیں یہ ہمیں بولے گا. بولنا سبحان اللہ. ابھی میرے سینے کی تھکن نکال، بول سبحان اللہ. کوئی آیا ہے ایسا دنیا میں ہاں جس کو خدا ایسا نوازے؟ اور بولنا سنی سبحان اللہ. خدا کی قسم اللہ کے رسول سے راضی ہو کر بول، اگر یہ محفل بخشوان نہ دے تو پھر کہنا بول سبحان اللہ. اللہ یہ نہیں کہا کہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آدم قلو چلو اپنے مسئلے بیان کرو، نہیں فرمایا قل بابو صرف تو اکیلا بول. یا اللہ جو اتنے سارے آئے ہیں وہ فرمایا وہ سب اس کو بولو. یہ سب کی بولی اکیلا ہم کو بولے گا تو بتا دیں گے اس کو، پھر یہ سب کو بانٹ دے گا. بولو سبحان اللہ. یہ وہ شان ہے رسول اللہ کی نام رب العرش، جس کو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اب بول بجھ گئی جس کے آگے سبھی بشر. کتنا اونچی بات لکھی میرے امام نے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر ڈوبے نہ ڈوبا،
پر ڈوبے نہ ڈوبا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی آخری سانس تک اللہ کے لیے اللہ کے محبوب سے محبت کی توفیق دے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پھر ہمیں نمازوں کی پابندی، شریعت کی پابندی، ہر اس نیک کام کی پابندی کی توفیق دے جو جناب رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ بارک وسلم نے عطا فرمائی۔ اور میں نوجوانوں کو کہوں گا اس میلاد کا ایک تو تحفہ رکھو کہ داڑھی مونڈنا چھوڑ دو، کیونکہ اگر حضور سے محبت ہے تو بندہ چہرہ وہی دکھائے، دور سے نظر آئے یہ حضور کا غلام ہے۔ میں کوئی ڈانٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک حیا کی بات کر رہا ہوں۔ آج عالم کفر جو ہے وہ کہتا ہے، جس کو داڑھی والا دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے یہ مسلم بڑا سخت ہے۔ میں کہا اچھا تو داڑھی کی وجہ سے مجھ جیسا بیکار آدمی حضور کا غلام کہلایا؟ اب تو گردن گر سکتی ہے، داڑھی نہیں گرے گی۔ قبر کے اندر جب کفن کھولے تو فرشتہ خود دیکھے، اس سے کیا پوچھیں؟ اس سے پوچھے تیرا نبی کون تھا؟ وہ تو چہرہ بتاتا ہے کہ یہ نبی والا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، اگر داڑھی مونڈنے سے بندہ خوبصورت ہوتا نا تو ہم تو سب سے بڑا خوبصورت علی کو کہتے ہیں، حسن کو کہتے ہیں، حسین کو کہتے ہیں، ان کی داڑیاں ان کے چہروں کو بھرتی تھی۔ لہٰذا یہ وسوسہ چھوڑ، اگر کفر قرآن پڑھنے سے ناراض ہوتا ہے تو نے قرآن ہی پڑھنا ہے۔ اگر تیرا تعارف داڑھی ہی سے ہوتا ہے، نماز سے ہوتا ہے، رسالت کے نعرے سے ہوتا ہے، اسلام سے ہوتا ہے، نہیں پتا تیری سانسیں کتنی میری سانسیں کتنی، بخشا وفادار جائے گا۔ یہ سن لے، جنگ ہو یا نہ ہو وردی بندے کو پہننی چاہیے، پتا چلے کس کے ساتھ ہے، تو چہرہ، لباس، نماز یہ بتائے کچھ ہو یا نہ ہو۔ کہ میں کر تو کچھ کا کچھ نہیں سکتا، لیکن اپنے اوپر اپنے محبوب کا نظام لا سکتا ہوں تاکہ دشمن دیکھ کر کہے بکاؤ نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کا بکا ہوا مال ہے۔ لہٰذا میلاد کا تقاضا ہے شریعت مطالعہ کی پابندی، جو میں نے جملہ کہا ہے اس پر غور کرنا، اور داڑھی شریف رکھنا۔ داڑھی شریف رکھنا، یہ جہالت چھوڑ دے میرے بھائی، داڑھی شریف رکھنا، کیونکہ حضور کا چہرہ، اہل بیت کا چہرہ، مولا علی کا چہرہ، غوث پاک کا چہرہ، غریب نواز کا چہرہ، قلندر پاک کا چہرہ، عبداللہ شاہ غازی کا چہرہ، پیر مہروی شاہ کا چہرہ، امام ربانی کا چہرہ، اعلیٰ حضرت کا چہرہ، یہ سب پہچانے ہی ان اداؤں سے گئے ہیں۔ بندہ کر کچھ نہ سکے، قبر میں کہ یار کر کچھ نہیں سکتا تھا، وفاداری کے لیے نماز پڑھی اور داڑھی رکھی ہے، رب کہے گا اسی کے صدقے بخش دو۔ گردن کٹانے والے تو چلے گئے، لیکن یہ کچھ تو لے کر آیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کس کی تنظیم کے اندر یہ ہے۔ انجمن عاشقان نوجوانان میلاد مصطفیٰ، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ حضرات ان بچوں کی حوصلہ افزائی، یقیناً اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ عقیب کو اللہ جزائے خیر دے، مزمل بچے کو اللہ جزائے خیر دے، تمام میرے بھائیوں کو۔ یہ کون سا علاقہ؟ مجید کالونی۔ مجید کالونی کے جتنے میرے بزرگ بھائی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، شناخواں بیٹھے ہیں، اللہ تمام کو برکت عطا فرمائے۔ اور ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے بڑا کمال لکھا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، اور مٹ جائیں گے اعداء دشمن تیرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نمازیں قائم رہیں گی انشاءاللہ، ماں باپ کا ادب رہے گا، رزق حلال کی کوشش رہے گی، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، بے حیائی کے کام چھوڑ دیں گے، بے شرمی کے کام چھوڑ دیں گے، تکبر کو چھوڑیں گے، گالی گلوچ کو چھوڑیں گے، حسد کو دلوں سے نکالیں گے، بغض کو نکالیں گے، ہاتھ اٹھا کر گواہی دے سچ بولیں گے، سچ بولیں گے، اللہ سے بھی سچ، رسول سے بھی سچ، لوگوں سے بھی سچ، سچ بولیں گے۔ آج عہد کر جھوٹ اپنی زندگی سے نکالیں گے، چھپ چھپ کر گناہ کے کام نہیں کریں گے، نہ لوگوں کے سامنے کریں گے، نہ چھپ کے بے حیائی کے کام کریں گے، نہ بے حیائی کی چیزوں کو دیکھیں گے۔ بولو انشاءاللہ، پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وآخر دعوانا